ٹائگر صافی جو ہے بیچارے ہلکان ہوئے پھر رہے ہیں. بہت بہت بڑا جلسہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا ہے. کھوسا صاحب جو ہے انہوں نے ایک پھل جڑی چھوڑی ہے. انہوں نے کہا کہ جی اس کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے. صفدر صاحب انہوں نے کہا کہ جی وہ حشاش پشاش ہے بہت, لیکن نا ان کا بلڈ پریشر بہت بڑا ہوا. ان کو پنجرے کے اندر قید کیا ہوا تھا. قرآن پاک اور تفسیر کے بیچ میں کوئی فرق نہیں پتا ہے کہ نہیں, یا اس کے پاس قرآن پاک تھا ہی نہیں جو اس نے تفسیر پکڑ کے حلف دے دیا, یا پھر جو ہے وہ قرآن پہ حلف دینا نہیں چاہتی تھی اس لیے تفسیر پکڑ کے جو حکم ان کو ملا ہے. یہ ہے کہ یہ سارے کور کمانڈر ہاؤس میں جی ایچ کیو میں یہ فون رکھنے تو گئے نہیں تھے. عمران خان کے وکیلوں کو جو ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ بیانات جو ہیں یہ خطرناک ہو سکتے ہیں عمران خان کے لیے اگر یہ عدالت میں جا کے دے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹوڈے ود اسما بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں. اور آج پھر مجھے معذرت گاڑی میں ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ صبح سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 21 اکتوبر کی تیاریاں ماشاءاللہ پیک پہ ہیں. کل ایک بہت بہت بڑا جلسہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا ہے ٹھوکر نیاز بیگ پہ, اور صرف وہ 2 حلقوں کا جلسہ تھا. اور اس کے اوپر جتنی تکلیف ہو رہی ہے پی ٹی آئی کو, ان کا پورا پروپیگنڈا سیل, ان کے ٹائگر صافی جو ہیں وہ بیچارے ہلکان ہوئے پھر رہے ہیں. اور مختلف لوگ, میں نے آپ کو پچھلے کل بھی بتایا تھا کہ ان کو پلانٹ کرنے کا اور ہمارے جلسوں میں جو ہے خرابی پیدا کرنے کا ایک ٹاسک جو ہے عمران خان نے, اس کو جیل میں بیٹھ کے بھی چین نہیں آ رہا, وہ اس نے ٹاسک دیا ہے بشرا بی بی کے تھرو. اور بشرا بی بی نے پھر جو ہے وہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں جیل سے باہر نکل کے, تو وہ ظاہر ہے پتہ بھی چل گئی. سو یہ جو ہے وہ 1-2 جو ہے وہ واقعات ہوئے ہیں جس کے اندر جو ٹائگر صافی ہیں, کچھ نئے وہ نہیں ہوتے, وہ ابھی پیدا ہو رہے ہیں, ابھی پرورش پا رہے ہیں, وہ والے ٹائگر صافی جو ہیں انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا. وہ مجھ سے زیادہ ہمیں غلطی, ہم سے زیادتی کی ہے, ہمیں مارا ہے, ہمیں حالانکہ کسی کو کچھ نہیں مارا. اور جو ہے لیکن یہ اگر زیادتی آپ کریں گے, اگر آپ یہ کسی کے جلسے کے اندر جو ہے وہ جا کر خرابی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر ورکرز جو ہے وہ آپ کو پتہ چارج ہوتے ہیں. جب اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے پھر کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے. ہم اس کو کوشش تو پوری کریں گے اوائڈ کرنے کی, لیکن یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ ہر وقت اپنا فتنہ فساد کا سامان لے کر اور جو ہے وہ اپنی ایک گندی سیاست جو ہے وہ کرنے کے لیے جو ہے وہ نہ نکل پڑا کریں. اگر یہی روایت شروع ہو گئی تو پھر تو کوئی بھی پارٹی نہیں بچا کرے گی جس کے جلسے کے اندر جا کے کوئی خرابی پیدا نہ کرے. تو وہ انہوں نے بہت کوشش کی. سو آج جو ہے وہ لاہور کے 2 حلقے N123 اور N125 جو ہے اس کے بلدیاتی نمائندے ہیں, ان کے ساتھ مریم صاحبہ کی میٹنگ تھی. ابھی صرف سے بلدیاتی نمائندے ہی رہ گئے تھے جن کے ساتھ ان کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی, اور وہ میٹنگ آج ہوئی ہے. بھرپور میٹنگ ہوئی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ بہت جوش و جذبہ ہے پبلک کے اندر میاں صاحب کو استقبال کے حوالے سے. اب دوسری بات جو ہے وہ دوسری خبر یہ ہے, اب یہ دیکھیں اس خبر کے ساتھ دوسری خبر ہے. ایک ہے جس کی سیاست یہ ختم کرنے چلے تھے, جس کو جو ہے یہ کہتے تھے کہ وہ اب جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا, وہ قصہ پارینہ ہو گیا. وہ جو ہے اس کو ابھی وہ وزیر اعظم بنے نہیں ہیں, دنیا ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم کا سٹیٹس دیتی ہے, ان کو عزت کرتی ہے. دوسری طرف ایک وہ فتنہ ہے جس کو بڑی محنت سے پلانٹ کیا گیا تھا, لیکن اس کو پلانٹ کرنے کے باوجود فائدہ کوئی نہیں ہوا, اور جو ہے اس نے ملک کا بیڑا گرک کیا, اس کا بٹھا بٹھایا. اور آج جو ہے وہ ان کی سائفر کیس کے اندر جو ہے 17 اکتوبر کو فرد جرم جو ہے وہ عائد کرنے کی پیشی جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے. اس کے اوپر ان کی ملاقات ہوئی اپنے وکلا سے اور اپنی فیملی سے بھی, میرے خیال لیما باجی بھی ملی ہیں جا کے, اور وکلا نے جو ہے وہ بڑے بڑے پھل جھڑیاں چھوڑی ہیں. انہوں نے جو ہے وہ پہلے تو ایک لطیف کھوسا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پھل جھڑی چھوڑی ہے. انہوں نے کہا کہ جی اس کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے اور جو ہے وہ ان کو مار دینے کا خدشہ ہے, تو ہمیں بڑے تحفظات ہیں اس حوالے سے. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ شاید نا ان کو یاد آتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا, اور ان کو ڈر لگتا ہے ایکچولی, اپنا ماضی جو ہے نا وہ خوفزدہ کرتا ہے. سو اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جی وہ حشاش بشاش ہیں بہت. جو ان کے دوسرے وکیل صاحب ہیں سلمان صفدر صاحب, انہوں نے کہا کہ جی وہ حشاش بشاش ہیں بہت, لیکن نا ان کا بلڈ پریشر بہت بڑا ہوا تھا. بلڈ پریشر کیوں بڑا ہوا تھا؟ کیونکہ جی ان کو جو ہے وہ واک کرنے کی جو ہے وہ آزادی نہیں مل رہی, واک کرنے کی جو ہے وہ ان کو جگہ نہیں مل رہی, اس لیے جو ہے وہ ان کو بہت غصہ آ رہا ہے. ایک تیسرے جو ہے موصوف اٹھے شیر افضل مروت صاحب, ایک تے پوری نا مطلب اجڑ اکٹھا کیتا ہے. وہ کتنے ہی وکیل ہیں جو تباہ آزمائی کر رہے ہیں ان کیسوں کے اوپر, وہ اٹھے. انہوں نے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بڑے, آپ کو پتہ ہے مجھے ویسے بھی بہت پسند ہے, انہوں نے جو ہے وہ جب سے انہوں نے ویسے بھی کٹ کھائی ہے مجھے اور بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں بیچارے. تو
وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کو پنجرے کے اندر قید کیا ہوا تھا. اب ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی. مطلب خود ہی اندازہ لا لو, مطلب پنجرے کنوں قید کری تھا. مطلب نہ کیا کریں نا ایسی باتیں. پھر آپ لوگوں کا لوگ بیچارے جو ہے وہ پھر مذاق اڑاتے ہیں. مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب آپ لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, بہت برا لگتا ہے مجھے. تو پنجرے میں تو مطلب انسان کو تو قید کرتے نہیں نا. تو وہ جو انہوں نے طریقہ کار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جیل کے اندر, میں نے وہ دیکھی ہوئی ہے اڈیالہ جیل, چونکہ میاں صاحب مریم بی بی جمع تھے تو ہم ان کو ملنے جایا کرتے تھے. تو وہ جو ہے اس کے اندر میں نے وہ کیس تو ہوتے نہیں دیکھا, لیکن وہاں پہ مجھے اندازہ ہے کہ وہ کسی ایک جو ہے وہ عدالت بنایا گیا ایک کمرے کو, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ بیرکس والی جگہ ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ملزمان جو ہے. تو یاد رکھیے کہ عمران خان, شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی صاحب تینوں جو ہے اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہیں. وہاں پر جو ہے وہ ان کی اس کو جو وہ بیرک کے اندر تھے جو وہ سلاخوں والی اس کے پیچھے, اس کو انہوں نے پنجرہ کہہ دیا. اور پنجرہ کس چیز کا ہے یہ آپ ضرور بتائیے گا مجھے کہ وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کس چیز کا پنجرہ کہہ رہے ہیں جس کے اندر عمران خان کو جو ہے وہ قید کیا گیا. اور جو یہ اس کے اوپر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کوئی کچھ آ کے بات کرتا ہے, کوئی کچھ آ کے ریس لگی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ عمران خان کو خوش کیسے کرنا ہے. اللہ کرے عمران خان کسی سے خوش ہو جائے, وہ خوش ہونے والی مطلب شخصیت تو وہ ہے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کل کراچی میں میں نے دیکھا کہ ایک کلپ میں نے دیکھا جس کے اندر عمران خان کی سالگرہ پر, وہ تو میں نے آپ کو پتہ پہلے بھی بات کی تھی کہ بھائی ظالموں کیوں اس بیچارے زندہ کو جو ہے اس کی قرآن خوانی کر دی ہے تم لوگوں نے. تو کراچی میں تو کمال ہی ہو گیا, کراچی میں انہوں نے گٹھلیاں ہی پڑھ دی عمران خان کی. اللہ خوف کرو کوئی خدا کا, کوئی آپ لوگوں کو ہدایت دے اللہ کہ آپ نے ایک زندہ بندے کی گٹھلیاں پڑھ دی ہیں, اور وہ باقاعدہ گٹھلیاں پڑھتے ہوئے جو ہے وہ فوٹیج سامنے آئی. تو میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اب یہ کسی ڈنڈے کا کمال ہے کہ یہ قوم جو ہے جس کو اللہ یاد ہی نہیں تھا اس کو اللہ یاد آ گیا, یا یہ اللہ کی پکڑ ہے کہ آخر کار جو ہے وہ اللہ پاک ان کو یاد آ رہے ہیں, اور یہ جو فرعونیت کی جو آخری سٹیج پہ تھے یہ وہاں سے جو ہے اب نیچے انسانیت کی طرف واپس آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ بیانات یہ ریکارڈ کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا, حلف لینے کا بلکہ, جس کے اوپر جو ہے وہ مختلف رہنماؤں کے آپ نے کلپس دیکھے ہیں جس کے اندر وہ قرآن پاک پہ حلف دے رہے ہیں. بہت سارے نام ہیں, زلفی بخاری ہے, علی نواز امان ہے, اور جو کنول شوذب ہیں. اب کنول شوذب جو ہے ان کی بڑی مطلب انٹرسٹنگ مجھے لگی, ان کے ہاتھ میں تفسیر قرآن تھی اور اس کو وہ کہہ رہی ہے میں قرآن پاک کے اوپر حلف دے رہی ہوں. اب مجھے نہیں پتا بیوی کو قرآن پاک اور تفسیر کے بیچ میں کوئی فرق بھی پتہ ہے کہ نہیں, یا اس کے پاس قرآن پاک تھا ہی نہیں جو اس نے تفسیر پکڑ کے حلف دے دیا, یا پھر جو ہے وہ قرآن پہ حلف دینا نہیں چاہتی تھی اس لیے تصویر پکڑ کے جو حکم ان کو ملا ہے وہ انہوں نے دے دیا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کو خوف ہے کہ جو لوگ ہیں ہمارے خلاف وعدہ معاف بن سکتے ہیں, جو ہمارے کور کمیٹی کے اندر یا ہمارے ساتھ فیصلہ سازی میں شامل تھے, ان کو عمران خان کے وکیلوں کو جو ہے وہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ بیانات جو ہیں یہ خطرناک ہو سکتے ہیں عمران خان کے لیے اگر یہ عدالت میں جا کے دے دیے گئے, جیسے عثمان ڈار نے دیا ہے, جیسے تذاکر علی عباسی کا ریکارڈ ہوا ہے وہ اب چلا نہیں ہے, اللہ جانے وہ چلے گا نہیں چلے گا. لیکن بہت سارے بیانات جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر شاہین سبائی صاحب کا مجھے نہیں پتا انہوں نے کہاں فرمایا ہے, لیکن میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ایک ان کے ٹائیگر صحافی کا جو ہے وہ تھا کہ شاہین سبائی صاحب نے فاروق حبیب کے بارے میں بہت ایک خوفناک بات کی ہے. میں تو وہ بات دہرانا بھی نہیں چاہتی. تو شاہین سبائی صاحب کو اللہ کا خوف نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر جو ہے وہ دوسروں کے زندگیوں کے بارے میں جو ہے وہ فضول قسم کی, آپ کو پتہ ہے یہ بات یہ عمران ریاض کے بارے میں بھی کر چکے تھے. عمران ریاض کو یہ ہو گیا, عمران ریاض کو وہ ہو گیا, اور وہ ماشاءاللہ اپنے گھر پر پہنچ گئے ہیں. اور اب جو یہ لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمران خان جو ہے وہ ان سے قرآن پاک پہ جو ہے وہ اوتھ دلانے کی کوشش کر رہا ہے, جو بڑی سیڈ بات ہے کہ سیاست کے اندر آپ جو ہے وہ مذہب کا استعمال کریں اور قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو سیاست کے لیے استعمال کیا جائے. اب میرا سوال تو صرف آخر پہ یہی ہے کہ اگر عمران خان نے یہ سب نہیں کہا جو وہ اوتھ میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں عمران خان نے کبھی نہیں اکسایا, ہمیں عمران خان نے کبھی نہیں کہا اداروں پہ حملہ کرنے کے اوپر, تو وہ جو عمران خان 1 سال سے تقریریں کر رہا تھا, وہ جو ڈرٹی ہیری کا وہ ایک بیانیہ چلایا تھا اس نے, پھر اس نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے, اور جو نفرت اس نے پیدا کی تھی وہ کس کے لیے تھی؟ پھر یہ ہے کہ یہ سارے کور کمانڈر ہاؤس میں یا جی ایچ کیو میں یہ پھول رکھنے تو گئے نہیں تھے, نہ وہاں پر کوئی میلاد ہو رہا تھا جس میں یہ شرکت کرنے کے لیے گئے تھے. وہاں پر جو کچھ کیا انہوں نے, ابھی آپ کو پتہ نہیں کئی دفعہ سٹیٹمنٹ بدل چکے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہمارے لوگ ہی نہیں تھے, پھر وہ لوگ جو ہیں جب اریسٹ ہوئے انہوں نے خود آ کے بتایا کہ ہمیں کس طرح جو ہے برین واش کر کے ہمیں بھیجا جاتا تھا.
उससे भी ये मुकर गए, तो मुकरना तो इनके ऊपर ख़त्म है ना जी। तो ये जो है वो नई प्लानिंग है कि जी ताकि अदालत में भी जो है वो बाद में जाके कह सकें कि जी देखें इन्होंने अरेस्ट होने से पहले जो है वो अपने बयानात जो पहले रिकॉर्ड किए थे उनको भी जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए, क्योंकि उसके ऊपर इन्होंने हलफ दे के कहा था कि हमें इमरान खान ने कभी नहीं कहा। तो ये सब कुछ इमरान खान अपने लिए कर रहा है, ये किसी अपने वर्कर को बचाने के लिए नहीं कर रहा, ये किसी अपने वर्कर की जो है मदद करने के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी मदद करने के लिए कर रहा है कि इमरान खान को बचाया जा सके। तो मैं सिर्फ जो है एक बात पूछना चाहती हूँ और एक बात का मुतालबा करना चाहती हूँ कि ये जो हलफ लेने की जो शुरू की है बुशरा बीबी और इमरान खान, क्या खुद जो है वो हल्फ देंगे कुरान पाक के ऊपर इसी तरह से कि उनका कोई प्रोग्राम आसिम मुनीर साहब की तकरीर को रोकने का नहीं था या उनके खिलाफ बगावत कराने का नहीं था, और जो है ये सारी जो प्लानिंग हुई 9 मई की हो या 25 मई का लॉन्ग मार्च हो या जो उन्होंने पहले GHQ के सामने धरना देना था, ये सब जो है ये प्लानिंग इमरान खान ने नहीं की थी। तो दूसरों से बयानात दिलाने की बजाय अच्छा है कि इमरान खान जो है अगर वो बेगुनाह है और बेकसूर है तो वो ज़रा कुरान पाक के ऊपर अपना भी हलफ दे ले, लोगों से जो है उनको हलफ दिलाकर गुनहगार करने से बेहतर है कि जो है वो जो इस सब का मुजरिम है, जो इस सब का मास्टरमाइंड है, वो अपना गुनाह तस्लीम करे। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।